جب گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے اپلیکیشن لکھ کے دو اور جب تمہارا نمبر آئے گا تو اس اپلیکیشن پہ غور ہوگا تو ہم یہ تمہارا نلکا لگوا دیں گے. جب گورنمنٹ نلکا نہیں لگاتی ہم گورنمنٹ پہ لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں, یار ہمارے گٹر کے ڈھکن کی 50 درخواستیں ہم نے جمع کرا دی ہیں, گٹر کا ڈھکن نہیں لگ رہا, کرپٹ حکومت ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یہی ہوتا ہے, پھر ہم حکومت کا انکار کر دیتے ہیں, بغاوت پہ آتے ہیں. تو ہم اللہ میاں بھی ہمیں کہا کہ ادعونی استجب لکم, دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا, تمہاری پکار کا جواب دوں گا. سب جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو وہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو. تو اللہ یہ تو جوتے کے تسمے مجھ سے مانگو, اور ہم جناب تجھ سے ضروری چیزیں مانگ رہے ہیں. روٹی تو ضروری ہے, روزگار ضروری ہے, اور غریبوں کو کتنی گالیاں آج کل فیس بک پہ پڑ رہی ہیں. تو اللہ یہ تو ہم نے سروزہ بھی لگا لیا, حج کر کے دعائیں مانگ لی, بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے جتنا ایکسٹریم لیول پہ ہم جا سکتے تھے نا چلے گئے. عمرے پہ گئے, وہاں ہم نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے دعائیں مانگی, مگر پھر بھی ہمیں ماموں کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ملا. بہت سے لوگ اس چکر میں ایتھیسٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ کوئی خدا ودا معاذ اللہ نہیں ہے, ہوتا تو کچھ تو ترس آتا نا ہمارے اوپر. تو یہ ایک اشکال ہوتا ہے. پہلا جواب تو میں نے دیا, پہلا جو جواب ہے نا کہ آپ اللہ کو اللہ نہیں مان رہے, آپ اللہ کے اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہو, اس اشکال کا جواب تو ہو گیا. لیکن دوسرا اشکال ہوتا ہے یہ اللہ ہی کے کہنے پہ تو ہم کر رہے ہیں. خوب سمجھ لو, اللہ نے جو کہا ہے نا کہ مجھ سے دعائیں مانگو تو میں تمہاری حاجات کو پورا کروں گا, تو دنیا میں تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ میں حاجات کو پورا کروں گا, تو ایمان بالغیب والا معاملہ نہیں ہوتا. نہ سامنے والے پر لازم ہے کہ ہم پر ایمان لے کر آئے, لہذا ہم اس کی حاجت پورا نہ کریں تو قابل ملامت ہیں. لیکن اللہ کا جہاں تک معاملہ ہے, اللہ حاجات پوری کرتا ہے. لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں اس طریقے سے کروں گا جیسے میری سمجھ میں آئے گا, تمہاری رائے کے مطابق نہیں کروں گا, اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو غیب کے پردوں میں رکھنا ہے. اگر میں نے ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دی, تم نے یہ مانگا میں نے یہ دے دیا, تو جو ایتھیسٹ ہیں سارے ایمان لے آئیں گے میرے اوپر, معاملہ غیب پہ تھوڑی رہے گا, پھر تو مشاہدے پر ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ غیب کا معاملہ تھوڑی رہے گا. پھر تو دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا, کوئی نافرمان نہیں رہے گا, کوئی مرتد نہیں ہوگا, سارے کہیں گے ادھر دعا, اور پھر دعائیں بھی تو کیا کیا ہوں گی. پھر یہ دعا تھوڑی مانگے گا اللہ یہ دلا دے, اللہ اس جیسی 4 دلا دے. کیا خیال ہے؟ جب گئے بیت اللہ میں دعا مانگی, اللہ 1 کروڑ کی جاب لگ جائے, فوراً فون آگے لگ گئی ہے. پھر حاجتیں لوگوں کی کوئی محدود ہیں یا لامحدود ہیں؟ لامحدود حاجت. سارے گنجے پہنچیں گے, اللہ ہمارے سر پہ بال ہو گئے ہیں, جن کے بال اگ گئے وہ کہیں گے اللہ جو گر رہے ہیں وہ بھی آ جائیں. اللہ کوئی مرے ہی نہیں, نہ میری اماں مرے, نہ میرے ابا مرے, نہ میری بیوی مرے, نہ میرا شوہر مرے, نہ میرا بچہ مرے, فلاں سب مر جائیں. تو یہ نظام کائنات کیا ہو جائے گا بھائی؟ تباہ و برباد ہو جائے گا, تباہ و برباد ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے کہا کہ میں ہوں, میرے ہونے پر اگر میں دعا بالفرض قبول نہیں کر رہا تو اس سے میرا انکار لازم نہیں آتا, کیونکہ میرے وجود پر تو 20 دلائل ہیں. ان دلائل کا کیسے انکار کرو گے تم؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ گئے, آپ نے اپلیکیشن دی, وزیر کو درخواست قبول ہی نہیں ہو رہی, آپ کو یہاں کوئی وزیر ہے ہی نہیں, تو اگلا کہے گا بھائی یہ وزیر کی کرسی ہے, یہ اس کرسی پہ کیمرہ دیکھو بندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ اٹینڈنس حاضری ہے, تو یہ نہیں کہو کہ وزیر ہی نہیں ہے, یہ کہو کہ وزیر نالائق ہے, آپ کی مراد پوری نہیں کر رہا یا سست ہے. اور اگر نالائق بھی نہیں ہے, سست بھی نہیں ہے, پھر یقیناً کوئی حکمت ہے. تو وزیر کے بارے میں تو ہم پاکستان کے وزیر کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ کوئی حکمت کی وجہ سے کام نہیں کر رہا, وہاں تو رپورٹ کلیئر ہے, کر ہی نہیں رہا, وہ تو آج تک کسی کے پیسے لیے بغیر کام کیا ہی نہیں اس نے. اللہ پہ نہ رشوت کا الزام لگ سکتا ہے, نہ اللہ پہ یہ الزام لگ سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ بندوں کے کام کر کے تھک گیا ہے. تو اللہ کے بارے میں یہی کہا جائے گا, اور اس نے دعا قبول نہیں کی ہے تو بھائی وہ ہمارا کام ہے فائل جمع کرا دینا, اور وہ اس طرح سے نہیں کر رہا, کسی اور طرح سے, وہ اپنے بندوں کو لاوارث نہیں چھوڑتا. ہاں اس نے ایک حکمت کے تحت ایک طریقہ رکھا ہوا ہے کہ ایسے میں ہر ایک کو ظاہری طور پہ دینا شروع کر دوں تو یہ خدا بن جائیں گے, میں کیا بن جاؤں گا؟ بندہ بن جاؤں گا. تو ان کو میرے اوپر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ مانے اور مجھے اپنا خیر خواہ مانے. میں ان کی حاجت پوری کر دوں تو بھی پوری کرتا ہے, نہیں پوری کروں تو بھی حاجتیں پوری کرتا ہے, یہ کسی اور طرح سے کر دے گا. ہمیں کیا پتا بھائی ہمارے اوپر کون کون سے حادثات آنے والے تھے. آپ نے دعا مانگی اللہ روزگار دلا دے, روزگار دلا دے, اللہ نے روزگار نہیں دلایا, لیکن کوئی بڑی آفت سے آپ کو بچا لیا. آپ چاہتے تھے یہاں شادی ہو جائے, اللہ کے علم میں تھا بھائی تیرے لیے عذاب ہے, یہ نہیں ہے. بہت سے لوگ, ایک آدمی آیا نا اپنی معشوقہ کے بارے میں بہت دعائیں مانگتا تھا, مجھ سے بھی اس نے کہا نہیں ہوئی شادی, تو میں نے کہا یار اسی میں بہتری ہوگی. کہہ رہے اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا, اسی کو بہتر بنا دیتا میرے لیے. یعنی اللہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے, مسلمان تو یہ سوچ کے صبر کرتا ہے یار مجھے لگ رہا تھا یہ میرے لیے بہتر ہے, لیکن جب اللہ نے نہیں ہونے دی تو اس کا مطلب یہ میرے لیے بہتر نہیں تھی, کیونکہ اللہ میرا خیر خواہ ہے, اللہ میرا دشمن نہیں ہے. لیکن اگلا پتہ ہے کیا کہتا ہے, یار اللہ کو یہ بھی تو طاقت ہے نا کہ اسی کو میرے حق میں بہتر بنا کے یہی دلا بھی دیتا اور اسی کو ٹھیک بھی کر دیتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ سارا وہ چاہتے ہو جو آپ چاہتے ہو, تو بہتر یہی ہے کہ عرش پہ آپ خود جا کے بیٹھ جاؤ. ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا تابع بنانا ہے. تو پیغمبروں کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک نافرمان اور ایک فرمانبردار. نافرمان لوگوں کو جب پریشانی آتی ہے اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں, تبھی تو قرآن نے مثالیں دی ہیں.